جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط۔ انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ سین فرانسسکو بھی گئے، واشنگٹن ڈی سی میں بھی انہوں نے وقت گزارا، نیو یارک میں پہنچے ہیں شاید، اور وہاں کمیونٹی لیڈرز، وہاں جو انڈین کمیونٹی ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ 2 روز پہلے انہوں نے دا نیشنل پریس کلب جو ہے واشنگٹن ڈی سی، وہاں پہ ایک انٹریکشن کیا اور اس میں مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے، اور ان کا مین ایمفیسس یہی تھا کہ بھارت میں اس وقت کنورسیشن نہیں ہو رہی، کنورسیشن کے لیے اسپیس بہت تنگ ہو گئی ہے، کیونکہ جو بھارتی جنتا پارٹی کا نیریٹو ہے وہ بڑا روٹیڈ ان ایکسٹریمزم اور ہندوتوا، اور جو ہے اس کی وجہ سے مائنورٹیز کو بھی بہت پرابلمز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی بھی بات کی، ایک مسلمانوں کا جو ہے فورم، اس سے بھی وہاں انہوں نے بات چیت کی، تو کہا کہ مسلمانوں کے تو حالات بہت برے ہیں، اور اس سے پہلے دلت کمیونٹی کو بھی بہت شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اب ہم، کیونکہ کرناٹکا میں کانگریس کو بڑی زبردست کامیابی ملی ہے، تو ان کا خیال یہی ہے کہ اب اس سال جو الیکشنز ہو رہے ہیں تلنگانہ میں یا راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں اور چھتیس گڑھ میں، وہاں پہ بھی بی جے پی کو ڈیسیمیٹ کر دیں گے۔ انہوں نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم ڈیسیمیٹ کر دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے، اور پھر 2024 میں بھی جو ہے بھارت جنتا پارٹی کا صفایا ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ یونائٹڈ ہے، کیونکہ ان کا اس چیز کا احساس ہے کہ بھارت اس طرح نہیں چل سکتا۔ اور پھر جو اکانومی کی بات کی، کسی نے سوال پوچھا کہ جی بھارت تو زبردست اکنامکلی رائز کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک اگر 2-3 بڑی بڑی کمپنیوں کو ہی، جو جائنٹس ہیں بھارت میں، صرف ان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے اور عوام اس سے مستفید نہیں ہو رہے، تو ایسی ترقی کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پراسپیرٹی تو سب کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کچھ خاندان ہی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان کا ایک ہے اس وقت جو نیریٹو وہ بلڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر کشمیر پہ بھی سوال ہوا، اور اس پریس کلب کا جو انٹریکشن تھا، کشمیر پہ سوال کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ وہاں بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور گو کہ انہوں نے اور اس پہ زیادہ بات نہیں کی، لیکن کہا کہ کشمیر میں ایشوز ہیں۔ تو آج میں بھارت کا میڈیا پڑھ رہا تھا، تو فاروق عبداللہ کی جانب سے بھی ایک بیان آیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ G20 کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا کہ لائٹس بھی لگ گئیں اور سڑکیں بھی اچھی بن گئیں کچھ جن علاقوں میں ڈیلیگیٹس نے جانا تھا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، اور جب تک کشمیر کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا، بھارت پاکستان کے درمیان تعلقات باقاعدہ شروع نہیں ہوتے کشمیر پر، اور کشمیر کا جو تنازع کسی جانب بیٹھتا نہیں ہے، اس وقت تک حالات اس طرح ہی رہیں گے، اور ٹورزم بھی کوئی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں تو فاروق عبداللہ نے، جو کہ بھارت کے ساتھ انٹیگریشن چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہو گئی ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہی ہے، اور میں بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ جب تک جموں کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں وہ گرم جوشی یا اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا، جو کہ ہونا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہیں کہ دونوں ہم جو ہمسایہ ہیں ان کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ بڑے زبردست اکنامک اپرچونٹیز بھی ہیں جو ہم نے مس کی ہیں، اور اس میں زیادہ تر ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ہی کی ہے، کیونکہ بھارت بڑا ملک ہے، اور جتنے بڑا ملک ہوتا ہے اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان آبویسلی چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی پوری طرح ادراک ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کسی جانب بڑھیں۔ تو فاروق عبداللہ کی یہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اس بار جو ہے وہ مذاکرات برائے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ اس بار اگر مذاکرات ہونے ہیں تو پھر وہ کسی میننگ فل ہوں، نتیجہ خیز ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم اگلے 50 سالوں تک یہ مذاکرات ہی کرتے رہیں اور اس کا کوئی انجام نہ نکلے۔ تو یہ اچھی باتیں آ رہی ہیں، اور اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ کیا کیا جائے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور اس وقت پرائم منسٹر مودی ہیں، وہ کسی ایسے موڈ میں نہیں ہیں، وہ تو بلکہ اب تھوڑا سا اور ہمیں نظر آئے گا کہ معاملات اور بگڑیں گے شاید، کیونکہ
اگلے سال الیکشنز آ رہے ہیں، اور اگر راہل گاندھی کی بات مان لی جائے کہ کرناٹکا کا جو الیکشن ہے وہ ظاہر ہوگا، تو پھر تو ایک فالس فلیگ آپریشن کی بھی تیاری کریں اگلے سال آپ، اور کچھ ٹینشنز بڑھ بھی سکتی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان الیکشن سے پہلے جو لوک سبھا کے ہوں گے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیٹ الیکشنز کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ الیکشنز میں اگر کامیابی ہو گئی ہے تو انڈین نیشنل کانگریس کو یا اپوزیشن پارٹیز کو جو ہے وہ سینٹر میں بھی لوک سبھا کے انتخابات میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ وہ ذرا ڈائنامکس ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، بٹ ان اینی کیس اگر ساری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں متحد ہو جاتی ہیں اور 1 ورسز 1 کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹیوں کو شکست دے سکے۔ لیکن فی الحال اب کس پہ وہ ایگری کریں گے، یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ لیڈر کون ہوگا۔ اس صورت میں جب اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے تو ان کا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کون ہوگا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی جو پارٹیز میں اگر کوalition ہو جائے۔ تو ایک لحاظ سے اگلا انتخابات آئیں گے لوک سبھا کے بڑے دلچسپ ہوں گے، اور آبویسلی وی ول بی کلوزلی واچنگ دیٹ۔ اور ہم جو اس وقت بھی جو اسٹیٹس میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے، اور دیکھنا یہی ہے کہ آیا جو راہل گاندھی اور ان کے وزٹ کو لے کر وہاں بڑا ایک لحاظ سے جو میڈیا ہے، چونکہ اس وقت میڈیا مور اور لیس گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، تو بڑا شور ہی مچایا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنایا بھی جا رہا ہے کہ وہاں باہر جا کر وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، بھارت کو ایک لحاظ سے ان کے خیال میں امبیرس کر رہے ہیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ اپنی جو بھارت کی سیاست ہے وہ باہر لے کر نہیں جانی چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جب پرائم منسٹر مودی بھی باہر جاتے ہیں اور بڑی بڑی ریلی سے وہاں خطاب کرتے ہیں تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی میسج یہی ہوتا ہے کہ کانگریس نے تباہ و برباد کرتی ہے جو ہے بھارت کو، اور کانگریس سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ تو یہ ان کا بھی ایک بیانیہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے اب بڑا جو ہے کانگریس راہل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترا ہے اس کے بارے میں بڑی بات ہوئی، اور ان کا ایک نعرہ بھی ہے کہ نفرت کی اس بازار میں محبت کی دکان کھولو، کوئی اس قسم کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے۔ تو اس نعرے کو بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، بھارتی جنتا پارٹی نے اور نفرتوں کا بازار گرم کر دیا ہے، تو اگر ایک محبت کی دکان بھی کھل جائے تو اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا۔ تو اچھا نعرہ ہے میرے خیال میں، اور بالکل صحیح ڈپکٹ کرتا ہے جو اس وقت بھارت کی صورتحال ہے، کیونکہ ابھی تک وہاں جو ہے منی پور میں بھی اور اب اتراکھنڈ میں بھی وائلنس شروع ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ منی پور پہ تو سچویشن کافی گھمبیر ہے۔ 16% ہیں وہاں عیسائی اور اقلیت میں ہیں، لیکن ان کی جان اب عذاب میں آئی ہوئی ہے ہندو اکثریت کے ہاتھوں، خاص طور پہ وہ ہندو جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں۔ تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز ریئلی گو فرام ہیئر، اور وی ول اسٹے ان ٹچ انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔